थोड़ी खामोशी खामोशी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. थोड़ी खामोशी और यहां प्लीज बैठ जाए. खामोशी. अच्छा जी, मैं सबसे पहले अपने कारकुनों को सबसे पहले तो मुबारक देना चाहता हूं कि जिस तरह पेशावर के जलसे पे आपने पब्लिक को निकाला, आप सबको मुबारक हो. उसके बाद खामोशी बस. उसके बाद जो मेरा आज यहां आने का मकसद है वो ये कि मैंने आप सबको कॉल देनी है इस्लामाबाद की. लेकिन उससे पहले आपने गली गली मोहल्ले मोहल्ले निकलना है और लोगों को तैयार करना है. हमारी हकीकी आजादी की जो तहरीक है, आपने गली गली जाना है, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, सारी कौम को तैयार करना है कि ये एक पाकिस्तान की तारीख में फैसला कुन वक्त है. एक बाहर से एक इंपोर्टेड हुकूमत जो एक बैरूनी साजिश के तहत हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत की गई. एक, हमने उस साजिश को फेल करना है, और दूसरा, पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोगों को 60% कैबिनेट जमानत पे है. इस मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को हमारे ऊपर बिठाया, जिनमें से जरदारी और ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ इस मुल्क के सबसे बड़े डाकू हैं. 30 साल से ये चोरी कर रहे हैं मुल्क में. चोरी करके पैसा बाहर इनके ऑफशोर अकाउंट्स हैं, इनके बड़े बड़े महलात हैं, इधर से पैसा चोरी करके बाहर लेके गए. ये लोग पाकिस्तान आते हैं लूटने के लिए और फिर वापस चले जाते हैं जिधर इनकी सारी फैमिली बाहर है, इनकी छुट्टियां बाहर हैं, इनका इलाज बाहर है, इनकी बिजनेसेस बाहर हैं. इन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया. मैं ये समझता हूं कि 1947 के बाद जब पाकिस्तान बना था, जब तहरीक पाकिस्तान चली थी, उसके बाद सबसे अहम फैसला कुन वक्त आज है कि हम अपनी हकीकी आजादी के लिए, अपनी जमहूरियत को बचाने के लिए सारी कौम मुन्नज़म हो और इनका मुकाबला करें. आपको फिर बस ये जी सुन बस. तो मेरे पख्तूनख्वा के कारकुनों, पहले जरा मुझे
آپ نے یہ میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ یہ آپ نے مستقبل کی جنگ لڑنے کے لیے ہر گلی گلی جانا ہے، محلے محلے جانا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ میں انشاءاللہ اپنی قوم کو نکالوں گا، اسلام آباد اپنی قوم کو لے کے آؤں گا اور پیغام دوں گا جو امریکہ نے یہ اپنے سازش کے تحت ان لوگوں کو بٹھایا ہے، امریکہ کو بھی، کہ یہ ایک آزاد ملک ہے، یہ کسی کا پتلا نہیں ہے، یہ خوددار ملک ہے، یہ وہ ملک ہے۔ جب یہ ملک بنا تھا اس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ یہ ملک بنا تھا۔ کسی صورت ہم سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، ہم ایک آزاد ملک ہے۔ اور دوسری چیز کہ یہ جو ڈاکو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، جنہوں نے اس سازش کے ساتھ، یہ میر جعفر اور میر صادق ان کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ سازش کی تھی، یہ ڈاکوؤں کو بھی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ کسی صورت ہم تمہاری امپورٹڈ حکومت کو منظور نہیں کریں گے۔ میرے پختونخوا کے نوجوانوں، یہ جو آپ کا جنون ہے اس کو بھی بچا لیں، اس کو سیو کر لیں، کیونکہ اس کی ضرورت پڑے گی آپ کی مجھے اسلام آباد میں۔ اور اس سے پہلے جو آپ نے تحریک چلا رہی ہے۔ اچھا، اچھا ایک اور وعدہ کہ پختونخوا سے کتنے لوٹے ہوئے؟ ایک ہی ہوا؟ اور تو کوئی نہیں، ایک ہی ہوا؟ اب مجھے نہیں، میرے کارکنوں ایک منٹ سنیں آپ کو ایک منٹ سنیں۔ دیکھیں، میں انتظار کر رہا ہوں کہ نور عالم اپنے حلقے میں آئے اور ووٹ مانگے لوگوں سے، اور انشاءاللہ پاکستان میں بھی جدھر جدھر یہ لوٹے جائیں گے ووٹ مانگنے کے لیے، میں انتظار کر رہا ہوں کہ ان کے لوگ، ان کی عوام ان سے کیا کرے گی، میں اس کی انتظار کر رہا ہوں۔ دیکھیں، امریکہ نے ایران میں بھی 1950 کی دہائی میں انہوں نے وہاں بھی رجیم چینج کی، یعنی کہ حکومت بدلی، وہی انہوں نے کیا۔ پہلے پیسہ چلایا میڈیا کے اوپر اور میڈیا کو سارا حکومت کے خلاف کیا۔ مصدق کی حکومت تھی ایران میں، اس کے خلاف کیا۔ پھر پیسہ چلایا اور ان کے جو اس کی پارٹی کے سیاستدان تھے ان کو خریدا، اور پھر اپوزیشن سے مظاہرے کروائے۔ اس طرح یہ ملک میں حکومتیں بدلتے ہیں۔ چلی کے اندر بھی یہی کیا، پہلے انہوں نے پیسہ چلایا، اپوزیشن کو اکٹھا کیا، پھر اس کی پارٹی کے اندر لوگوں کو خریدا، میڈیا کے اوپر پیسہ چلایا، اور یہی انہوں نے پاکستان میں کیا۔
اور یہ تب کیا. ایک منٹ سنو ایک منٹ. انہوں نے یہ پاکستان میں تب کیا جب تحریک انصاف کے کارکنوں یہ سنو 11 سال میں سب سے کم ہماری حکومت میں جو بیرونی خسارہ ہوتا ہے تاریخی خسارہ ہمیں ملا تقریباً $20 ارب کا, اور 3 سال کے بعد ہم نے وہ خسارے کو 11 سال میں سب سے کم خسارہ ہماری حکومت میں ہوا. اور جو ہماری معیشت تھی 5.6% کے اوپر وہ بڑھ رہی تھی. 5.6% پہ تب بڑھ رہی تھی خسارہ کم کر کے. سارے بر صغیر میں سب سے کم بے روزگاری پاکستان میں تھی. یہ جو کورونا تھا ساری دنیا میں تباہی مچائی. پاکستان وہ ملک تھا جو دنیا نے مثال دی کہ سب سے بہتر طریقے سے کورونا وائرس کا مقابلہ جس ملک کا ٹاپ 3 ملکوں میں ان میں پاکستان تھا جس نے اپنے لوگوں کو بھی بچایا, وائرس سے بھی بچایا, اپنی معیشت کو بھی بچایا. اس کے باوجود, اور یہ وہ گورنمنٹ پہلی گورنمنٹ ہٹائی گئی ہے جس کے اوپر کوئی کرپشن کے الزامات نہیں, پرائم منسٹر کو کوئی باہر بڑے بڑے محلات نہیں خریدے, کوئی فیکٹریاں نہیں لگائی, کوئی رشتہ داروں کو اوپر نہیں لے کے آیا. اور ہماری حکومت کو سازش سے تب گرایا گیا جب ان کو پتا تھا کہ ملک ہماری گورنمنٹ ہر مشکل وقت سے نکل گئی. جو مہنگائی کی بات کرتے ہیں سارے, میں آج بھی کہتا ہوں کہ دنیا میں سستا ترین ملک آج پاکستان ہے. دنیا میں سستا ترین ملک ہے کیونکہ عالمی مہنگائی آئی ہوئی ہے. ساری دنیا میں مہنگائی ہے کورونا کی وجہ سے, اور اس مہنگائی کے اندر جو سستا ترین ملک آج بھی پاکستان ہے. ہم نے ڈیزل اور پٹرول کی ملک ہم نے ٹیکس سب سے زیادہ اکٹھا کیا, اور اس ٹیکس سے کیونکہ زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا ہم نے اپنے لوگوں کے لیے پٹرول اور فضل الرحمان کی قیمت کم رکھی. ہماری وہ گورنمنٹ تھی جس نے سب سے زیادہ کسانوں کو فائدہ پہنچایا. ہم نے کسانوں کو ان کی فصل کی پوری قیمت دلوائی. ہم نے شوگر مافیا کا مقابلہ کیا جو کسانوں کو پیسے نہیں دیتے تھے اور پیسے کم دیتے تھے, پوری قیمت بھی دلوائی, وقت پہ دلوائی. کسانوں نے اپنا پیسہ زمین پہ لگایا, اور جو 5 بڑی بڑی فصلیں تھیں ان میں سے سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ کی پیداوار ہمارے زمانے میں ہوئی پچھلے سال. تو میرے کارکنوں, جی شکریہ شکریہ. اب ذرا سنیں تو یہ میں آپ کے سامنے صرف اس لیے یہ چیزیں رکھ رہا ہوں کہ ایک حکومت جو ملک کو ہر مشکل سے نکال رہی تھی, جس کی معاشی پرفارمنس پچھلی کوئی بھی حکومت پچھلے 10 سال میں مقابلہ نہیں کر سکتی تھی, جس نے ایک ملک
وہ ملا ہمیں وراثت میں جس کا دیوالیہ نکالا ہوا تھا، سارے ادارے تباہ کیے ہوئے تھے، وہ ہمیں حکومت ملی. اور مجھے فخر ہے کہ سارے میڈیا پروپیگنڈا اور اپوزیشن پروپیگنڈا کے باوجود اللہ کا شکر ہے کہ ہماری حکومت صحیح راستے پہ نکلی ہوئی تھی. جب یہ سازش کی گئی تو میں آج یہ بھی آپ کو بتا دوں نوجوانوں کہ قوم کیسے تباہ ہوتی ہے. قوم کیسے تباہ ہوتی ہے؟ جب آپ وہ کرپٹ لوگوں کو جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے تھے، جب آپ ان کو بٹھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اب یہ شہباز شریف نے سب سے پہلے چیز کیا کی؟ 16 ارب روپے کے ایف آئی اے کے اس کے اوپر کیس ہے. 16 ارب روپے کا نوکروں کے نام پہ 16 ارب روپیہ، جس میں مقصود چپڑاسی کا 4.25 ارب روپیہ، 370 کروڑ روپیہ اس کے بینک میں آیا. اب ایک منٹ چپ اب سنیں. اب یہ کیا کیا اس نے آتے ساتھ ہی؟ ایف آئی اے میں جو انویسٹیگیٹو آفیسرز تھے ان کو فارغ کر دیا، ان کے خلاف انتقامی کارروائی کی، سارے اپنے لوگوں کو اوپر بٹھا دیا. اب یہ اپنے کیسز ختم کروائے گا. اب یہ جب ایف آئی اے کو تباہ کرے گا اپنے کیسز بچانے کے لیے، ایف آئی اے اور بھی کسی طاقتور ڈاکو کو نہیں پکڑے گی، وہ صرف چھوٹے چوروں کو پکڑیں گے. ادارہ تباہ ہوگا. اب یہ نیب کو مکمل طور پہ تباہ کریں گے جدھر اس کے باقی کیسز پڑے ہوئے ہیں. نیب تباہ ہوگی. ایف بی آر کو یہ تباہ کریں گے کیونکہ ایف بی آر کے اندر یہ ٹیکس بچانا ہوتا ہے. اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایف بی آر پہ جب لوگ لے کے آئیں گے، ایف بی آر جس نے تاریخی ٹیکس اکٹھا کیا، ہمارے دور میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا ہوا ہے کیونکہ ہم نے ایف بی آر کو مضبوط کیا. یہ اسی ایف بی آر کو کمزور کریں گے کیونکہ یہ سارے ٹیکس چور بیٹھے ہوئے ہیں. 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے. انہوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو یہ سارے ملک کے اداروں کو کمزور کریں گے. تو ہوگا کیا؟ میرے کارکنوں یہ سنو، کیونکہ آپ نے جب تبلیغ کرنی ہے لوگوں کے اندر جا کے، آپ نے لوگوں کو یہ چیزیں سمجھانی ہیں. ہوگا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قوم تب مرتی ہے جب وہ چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہے اور طاقتور ڈاکوؤں کو نہیں پکڑتی. یہ اب آپ کے سامنے تماشا ہو رہا ہے. اب ایف آئی اے ہمیشہ کے لیے طاقتور ڈاکوؤں کو نہیں پکڑے گی کیونکہ جنہوں نے یہ شہباز شریف کو اور اس کے بیٹوں پہ کیس بنائے تھے ان کے اوپر انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. اب سارے باقی ایف آئی اے والے ڈریں گے کہ کبھی ہم کسی طاقتور کو نہ ہاتھ ڈالیں. ہمیں پہلے مشکل تھی، سرکاری نوکر ڈرتے تھے. جب ہم انہیں کہتے تھے کہ جو بڑے بڑے مجرم پہ ہاتھ ڈالو تو سرکاری نوکر ڈرتے تھے، گورنمنٹ آفیشلز ڈرتے تھے کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ یہ واپس آ کے انتقامی کارروائی کریں گے. اب یہ سازش کے ذریعے اسی شہباز شریف اور شریف خاندان کو واپس لایا گیا اور اب یہ سارے ادارے اس ملک کے تباہ کریں گے جو انہوں نے پہلے کیے ہیں. کبھی کوئی گورنمنٹ جو ادارے تباہ کرتی ہے کبھی دنیا کی تاریخ میں وہ کبھی ٹھیک نہیں کر سکتی. اور جب ادارے تباہ ہوتے ہیں تو ملک تباہ ہو جاتا ہے. جو غریب ملک ہیں وہ غریب اس لیے نہیں ہیں کہ وہاں وسائل کی کمی ہے، وہ غریب اس لیے ہیں کہ ان کے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں. وہ طاقتور ڈاکوؤں کو، مجرموں کو نہیں پکڑ سکتے، وہ صرف چھوٹے چوروں کو پکڑتے ہیں. وہ جو لوگ یہاں سے پیسہ چوری کر کے لندن میں محلات خریدتے ہیں اور بڑی بڑی بزنسز چلاتے ہیں چوری کے پیسے سے، غریب ملکوں کا جو نظام ہے وہ ان لوگوں کو نہیں پکڑ سکتا. اس لیے وہ غریب ہوتے ہیں، اس لیے غربت ہوتی ہے. تو یہ جو دوسرا بڑا ایک تو سازش ہوئی،
دوسرا ان چوروں کو جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، ان کے خلاف ساری قوم کو کھڑا ہونا اس لیے ہے کہ ہمارے ملک کا مستقبل اب خطرے میں ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل خطرے میں ہے۔ اس لیے بس پہلے سن لو، پہلے بات سنو، کیونکہ آپ نے جا کے تبلیغ کرنی ہے لوگوں میں۔ آپ نے لوگوں کو ایک منٹ سنو دیکھیں میرے کارکنوں، سنو غور سے بات۔ اب نعرے بعد میں مارنا، پہلے آپ نے اب لوگوں کے پاس جائیں گے، آپ ان کو کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے آپ ان کو کہیں گے کہ یہ ساری سازش تب شروع ہوئی جب امریکہ نے فیصلہ کیا عمران خان کو ہٹانے کا۔ ان کا انڈر سیکرٹری واشنگٹن میں ڈونلڈ لو، اس نے آ کے ہمارے امریکہ کے امبیسڈر کو دھمکی دی کہ اگر تم عمران خان کو نہیں ہٹاؤ گے تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر کہا کہ اگر عمران خان کو عدم اعتماد کی ووٹ پہ آپ نے ہٹا دیا تو پھر ہم معاف کر دیں گے۔ غلاموں کو معاف کیا جاتا ہے، آزاد لوگوں کو معاف نہیں کیا جاتا۔ ہم معاف کر دیں گے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ جو اس ملک کا کرپٹ ترین مافیا، یہ تیار بیٹھے تھے ان کو اوپر لانے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی عمران خان کو ہٹاؤ گے ہم تمہیں معاف کر دیں گے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ چوروں کو انہوں نے اوپر لے کے آنا ہے جن کے پیسے باہر پڑے ہیں، اور جس لیڈر کے پیسے باہر ملک سے پڑے ہوں وہ کبھی اپنے ملک کی آزادی کے لیے نہیں کھڑا ہو سکتا، وہ ان کی ہمیشہ غلامی کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے لوگوں کو یہ چیزیں بتانی ہیں کہ یہ آزادی کی جنگ ہے، حقیقی آزادی کی جنگ۔ اور پھر آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں یہ پاکستان کے کرپٹ ترین لوگ، جنہوں نے ملک کا ان دونوں 10 سالوں میں ان دونوں پارٹیز نے جو آج سارے اقتدار میں ہیں 4 گنا زیادہ قرضہ بڑھایا، جس کی قیمت آج ہم ادا کر رہے ہیں، اس کے اوپر سود دے کے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کے ادارے تباہ کیے اپنی چوری کرنے کے لیے۔ اس لیے آپ سب تیاری کر لیں کہ آپ نے لوگوں کو کہنا ہے کہ ہم نے کسی صورت ان چوروں کو قبول نہیں کرنا، اور آپ نے لوگوں کو گلی گلی میں تیار کرنا ہے۔ اور آج کل عبادت کی راتیں ہیں، آپ مسجد میں جائیں، تراویحیں پڑھیں، اور تراویحوں کے بعد آپ ضرور وہاں لوگوں سے بات کریں، ان کو سمجھائیں کہ یہ اس ملک کی سلامتی، اس کی آزادی، اس کی ساورنٹی کا ایشو ہے۔ اور آپ نے ان لوگوں کو سب کو تیار کرنا ہے کہ یہ صرف تحریک انصاف کی نہیں، یہ پاکستان کی جنگ ہے۔ 27ویں رات کو، جمعرات کی رات کو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو ہم نے شب دعا، میں خود مولانا طارق جمیل کے ساتھ اس دن دعا کروں گا۔ سارے آپ نے ہم سب آپ سب کے لیے ہم بندوبست کریں گے، سکرینز لگیں گی وہاں اس دعا کے اوپر، سارے جدھر بھی پاکستان میں ہم ہر جگہ کے اوپر ہم وہ سکرینز لگائیں گے۔ 27ویں کی رات کو 10 بجے ہم سب اپنے ملک کی آزادی کے لیے، سلامتی کے لیے دعا کریں گے، اس ملک کے مستقبل، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے دعا کریں گے، اور اس کی آزادی کے لیے، اور ان چوروں سے آزادی کے لیے۔ اور آپ سب نے اس میں شرکت کرنی ہے شب دعا میں۔ اور آخر میں نے یہ بھی کہنا ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے یہ بالکل ایک نون لیگ کا پلانٹڈ ایجنٹ ہے۔ اس کو ہم نے تحریک چلانی ہے کہ ہمیں اس پہ کوئی اعتماد نہیں، یہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا ہمیں نقصان کرنے کا۔ ہم نے کہا تھا فورن فنڈنگ، ہم نے چیلنج کیا تھا کہ پہلے تینوں جماعتوں کی اکٹھے کیس دیکھیں اور دیکھیں
کہ کس کی جائز فنڈنگ ہے کس کی ناجائز ہے. میں آج آپ کو واضح کرتا ہوں کہ جب تینوں جماعتوں کی فنڈنگ دیکھی جائے گی، ایک جماعت کی جائز فنڈنگ ہوگی، باقی دو کی ناجائز ہوگی، اور وہ ہے تحریک انصاف. ہم اس کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے چیف الیکشن کمیشن رہنے کا. ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کبھی بھی جو امپائر ہوتا ہے ہمیشہ وہ غیر جانبدار ہوتا ہے. جب ایک سب سے بڑی ملک کی پارٹی اس کے اوپر اعتماد نہیں کرتی تو وقت آ گیا کہ وہ استعفیٰ دے، نہیں تو یہ ہماری پارٹی ابھی سے تیاری کر رہی ہے اس کے خلاف سارے ملک میں مظاہرے کرنے کے لیے. آپ سب تیار ہو؟ میں آپ سب کا پھر سے شکر گزار ہوں اور آپ کا منتظر ہوں گا. اس کے خلاف الیکشن کمیشن، ہاں ہم نے ایک اور اپنے میرے کارکنوں سنو، ہم نے ایک سگنیچر کیمپین کرنی ہے اس الیکشن کمیشنر کے خلاف، سوشل میڈیا پہ کرنی ہے کہ یہ ہمیں نامنظور ہے. یہ ایک بالکل نون لیگ کا نمائندہ بٹھایا ہوا ہے، یہ ہر طرح کوشش کر رہا ہے میں نقصان پہنچانے کے لیے. تو سب ایک سوشل میڈیا پہ سگنیچر